अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खुश आमदीद कहते हैं आपको आपके फेवरेट शो में जिसका नाम है टेक्स अ फैमिली। और ये प्रोग्राम हमने तरतीब दिया है आपके लिए मदद का। ये वो आसरा है जिसमें ऐसे ख़ानदानों की मदद की जाती है जिनका कोई ना कोई प्यारा नशे की बीमारी का शिकार है। यहाँ पर भरपूर मदद हम देते हैं ऐसे तमाम अफराद को जो किसी न किसी स्टेज से उनका ताल्लुक़ है, जो ख़ुद अपनी मदद भी करना चाहते हैं या अपने किसी प्यारे की भी मदद करना चाहते हैं। आज के प्रोग्राम में भी किसी ऐसे ही मौजू पर हम बात करेंगे। पहले मैं आपका तारुफ़ कराती चलूँ हमारी एक्सपर्ट से, जो कि हैं मैडम उज़मा सदाकत। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं मैडम? मैं बिल्कुल खैरियत से। हमने आपको 2 हफ्ते बहुत मिस किया। थैंक यू। उम्मीद करती हूँ कि आपने भी इस प्रोग्राम को काफ़ी मिस किया। हाँ जी, बिल्कुल मिस किया, लेकिन मुझे ज़्यादा खुशी इस बात की हुई कि आपने मेरे बाद बड़ा अच्छा प्रोग्राम कंडक्ट किया जो 2 एपिसोड के ऊपर मुश्तमिल था। थैंक यू। इट वाज रियली वेरी गुड। थैंक यू। बल्कि ये प्रोग्राम बड़ा ज़रूरी भी था, जिसमें कि हमने अपने नाज़रीन को, ये कुछ लोगों ने मुझे लेट ज्वाइन किया तो मुझे इनबॉक्स में भी मैसेजेस आते थे कि हम पुराने प्रोग्राम्स भी देखना चाहते हैं। ऑल्दो कि वो यूट्यूब पे पड़े हुए हैं, मगर मैंने एक सब प्रोग्राम्स की एक याददाश्त जो है वो पेश की और बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस था ये मेरे लिए। बिल्कुल। और सबसे ज़्यादा खुशी की बात उसमें ये मुझे लगी कि हम तकरीबन 30 प्रोग्राम्स जो हैं वो कर चुके हुए हैं पीछे, और एक अच्छा रिच कंटेंट है जो कि ऐसी फैमिलीज़ को हेल्प कर सकता है जिनके घर में कोई ना कोई नशे का मर्ज़ मौजूद है या कोई लॉन्ग स्टैंडिंग प्रॉब्लम है। बिल्कुल, आपने दुरुस्त कहा। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो हमसे कांटेक्ट करते हैं, मुझसे ज़ाती तौर पे भी कांटेक्ट करते हैं, जिनका कोई ना कोई प्यारा नशे की बीमारी का शिकार है और उन्हें इवेंचुअली उन्हें इन प्रोग्राम्स के थ्रू बहुत मालूमात मिलती हैं, क्योंकि वो अपने आप को तसव्वुर कर रहे होते हैं किसी बंद गली में और उन्हें पता नहीं चल रहा होता कि उन्हें अब करना क्या चाहिए। तो ऐसे में उनके लिए ये एक बहुत बड़ी रोशनी की किरण है जिसमें उनको एक पूरी स्ट्रैटेजी जो है वो दी जा रही है। बिल्कुल से। आज के प्रोग्राम के तारुफ में मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि आज हम बात करेंगे अल्कोहलिज़म पर, और हम बात करेंगे कि उन तमाम लोगों पर के ऊपर जो कि शराब पीते हैं और शराब की मुख्तलिफ़ किस्म की मिक़दार पीते हैं, तो फिर वो उनसे फ़ायदा उठाते हैं या नहीं उठाते, ऐसा क्या होता है। तो पूछते हैं मैडम से, मैडम क्या है ये अल्कोहलिज़म? अल्कोहलिज़म जो है ये एक बुनियादी तौर पर जिस्मानी मर्ज़ है, और अगर मैं ये कहूँ कि ये दायमी है यानी ये हमेशा रहने वाला मर्ज़ भी है तो ये भी दुरुस्त बात है। और ये हमारी ज़िंदगी के डिफरेंट एस्पेक्ट्स को मुतासिर करता है, जिसमें हमारी जिस्मानी हेल्थ है, जिसमें हमारी जो साइकोलॉजिकल हेल्थ है, जिसमें हमारे ताल्लुकात हैं, रिलेशनशिप हैं अपने साथ, दूसरों के साथ, और हमारे गॉड के साथ रिलेशनशिप इश्यूज़ हैं। इसके अलावा ये हमारी स्पिरिचुअलिटी को भी डिस्टर्ब करता है कि हम जो डिफरेंट रिलीजियस रिचुअल्स को फॉलो करते हैं या स्पिरिचुअल साइड के ऊपर ज़्यादा रुझान होता है तो ये वहाँ पे भी डैमेजेस क्रिएट करता है। अच्छा मैडम, इससे पहले कि आप मुझे डिटेल बताएं इस मर्ज़ की, मैं ये जानना चाहती हूँ क्योंकि ये हमारे नाजरीन के लिए जानना बड़ा ज़रूरी है कि अगर शराब, जिसके नतीजे में अल्कोहलिज़म की बीमारी जो है वो लाहक होती है, अगर शराब कोई इतनी ही नुकसानदेह चीज़ है तो फिर इसे बनाया क्यों जाता है? ना सिर्फ बनाया जाता है बल्कि इतना फैंटेसाइज भी किया जाता है और इसको कोई बहुत अच्छी चीज़ समझ के लोग इस्तेमाल करते हैं। तो क्या ये पीने वाले हर इंसान के साथ प्रॉब्लम्स जो हैं वो क्रिएट करता है? अच्छा, बुनियादी तौर पे शराब को कोई ड्रग कंसिडर नहीं किया जाता, जो कि एक चीज़ है जो शराब पीने की फेवर में जाती है। और हमारी सोसाइटी के अंदर भी एक ख़ास तबका है जहाँ पे शराब पीने की एक्सेप्टेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है। वहाँ पे अगर कोई शराब पीता है तो उसे यूँ ही समझा जाता है जैसे कोई अदर बेवरेजेस का इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन हम जिस सोसाइटी का हिस्सा हैं इसमें लार्ज पॉपुलेशन जो है वो शराब पीने को बुरा कंसिडर करती है। अगर हम रिलीजियस एस्पेक्ट देखें तो हमारे मज़हब में शराब पीने को हराम भी करार दिया गया है। लेकिन बावजूद इन सारी प्रिवेंटिव मेजर्स के या रिस्ट्रिक्शंस के फिर भी कुछ लोग जो हैं वो शराब पीने को फैंटेसाइज करते हैं और उसे अपने कल्चर में एक ख़ास तबका जो है वो प्रमोट करता हुआ भी नज़र आता है। ये बुनियादी चीज़ है। शराब लोग इसलिए पीते हैं कि ये आपके कॉन्फिडेंस को थोड़ा इन्हेंस कर देती है। ये अगर मैं कहूँ कि शराब पीने के कुछ मेडिकल फ़ायदे हैं तो ये दुरुस्त बात है, बिकॉज शराब आपकी इनहिबिशंस को कम करने की तरफ जाती है। जो बात आप नॉर्मल एक अपने मूड के अंदर नहीं कह सकते, शराब पीने के बाद आप बड़ी आसानी से वो बातचीत करने की तरफ जाते हैं। एक ख़ास तबका ये भी कंसिडर करता है कि शराब आपको सोशलाइज करने में भी हेल्प देती है, आपके कॉन्फिडेंस को थोड़ा बढ़ाने की तरफ जाएगी। ये
बुनियादी फ़ायदे हैं जिसके लिए कुछ लोग जो हैं वो शराब पीने की तरफ माइल होते हैं और शराब पीने का आगाज़ करते हैं। सही। तो क्या सभी लोग जो शराब इस्तेमाल करना शुरू करते हैं वो इसकी बीमारी में जाते हैं, ये ज़रूरी बात है कोई? नहीं, ये जानना बहुत अहम है कि तकरीबन 90% लोग जो शराब का इस्तेमाल शुरू करते हैं या कभी कभार पीते हुए हमें सोसाइटी में नज़र आते हैं, वो शराब के मरीज़ नहीं बनते या वो अल्कोहलिज़म का शिकार नहीं होते, लेकिन इन्हीं पीने वालों में से 10% लोग जो हैं वो आगे चल के शराब की बीमारी का भी शिकार हो जाते हैं, जिसका मतलब है कि अब शराब उनके जिस्म को मुवाफिक साबित नहीं होती और उन्हें शराब छोड़कर अपनी ज़िंदगी में जो मामलात ख़राब हुए हैं शराब पीने की वजह से ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, वो उन्हें मुनासिब तरीके से दुरुस्त करने की भी ज़रूरत पेश आती है। तो क्या ऐसा हो सकता है, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे लोग इस मामले के साथ आते हैं जिसमें उनको ये लगता है कि अब चूँकि उनकी फैमिलीज़ को ये लगता है कि अब चूँकि इस पेशेंट ने शराब का इस्तेमाल बहुत बढ़ा दिया है, बहुत ज़्यादा पीना शुरू कर दिया है, तो ज़िंदगी में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो वो समहाउ ये चाह रहे होते हैं कि कुछ ऐसा ट्रीटमेंट किया जाए कि वो शराब का इस्तेमाल कम कर दें ताकि वो पहले की तरह शराब से फ़ायदे उठाएं, यानी कॉन्फिडेंस बिल्ड करें और सोशलाइजिंग करने में उनको हेल्प मिले। तो क्या ऐसा कोई हो सकता है ट्रीटमेंट? देखिए, फैमिलीज़ ज़्यादातर तो ये नहीं चाहती, लेकिन हमारे मरीज़ों की दिली तमन्ना ये है कि कोई ऐसा तरीक़ाकार मिल जाए जिससे ज़िंदगी के अंदर जो मसाइल पैदा हो रहे हैं वो तो मैनेज होने की तरफ जाएं, लेकिन शराब पीने का भी सिलसिला थोड़ा बहुत उनकी ज़िंदगी के अंदर चलता रहे, जिससे वो अपने मूड मिजाज को बेहतर रखने में कामयाबी हासिल कर सकें, या जो फ़ायदा वो शराब से उठाना चाहते हैं, जिसमें मज़ा है, जिसमें कॉन्फिडेंस इन्हेंस करना है, जिसमें सोशलाइज करने में हेल्प लेना है, वो उन फ़ायदों को भी उठाते रहे, लेकिन जो नुकसानात आ रहे हैं वो आने बंद हो जाए। लेकिन इस बीमारी को अंडरस्टैंड करने के लिए हमें ज़ियाबी दस्त की बीमारी को समझना ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए, कि जैसे जब कोई शुगर का मरीज़ बन जाता है तो वो अब दोबारा से नशास्ते वाली चीज़ों का इस्तेमाल उसकी ज़िंदगी में कम हो जाता है एक्सक्यूज़ मी, और ख़ास तौर पे मीठे का रुझान जो है वो उसे कम करना पड़ता है। उसी तरीके से शराब के मर्ज़ में भी या दीगर नशों का जो मर्ज़ है जिसे हम ड्रग एडिक्शन कहते हैं, उसके अंदर जो है पेशेंट अब दोबारा नशा करने के काबिल नहीं रहता, दोबारा दूसरे नशे भी इस्तेमाल करने के वो काबिल नहीं रहता। ये भी मुमकिन नहीं होता कि अगर कोई शराब का मरीज़ है तो वो शराब छोड़ दे, चूँकि शराब से उसे मसाइल पैदा होते हैं, और वो चर्स का इस्तेमाल करना शुरू कर दे या दीगर नशों का इस्तेमाल करना शुरू कर दे या स्लीपिंग पिल्स का इस्तेमाल करना शुरू कर दे या लेग्जोटनल्स का इस्तेमाल करना शुरू कर दे। अब शराब के साथ साथ इन तमाम मूड ऑल्टरिंग ड्रग्स को भी छोड़ना उसके लिए ज़रूरी है, और जब एक ड्रग के ऊपर आपकी फ़िज़िकल डिपेंडेंस क्रिएट हो जाती है तो फिर बाकी नशों के ऊपर भी आपकी फ़िज़िकल डिपेंडेंस वैसे ही है। सो आप एक नशे के साथ साथ बाकी तमाम नशों से भी परहेज़ लाजिम है अगर आप अपनी ज़िंदगी को मैनेज करना चाहते हैं। फिल वक्त यही इलाज दस्तयाब है जिसको हम कहते हैं कि एब्सटिनेंस में आपका जाना ज़रूरी है, और एब्सटिनेंस के बाद आपने अपनी ज़िंदगी को मुनज़्ज़म बनाने के लिए सरतोड़ कोशिश करनी है, जो कि कुछ अर्सा लगेगा, और उसके बाद आप एक नॉर्मल रिदम में एक रिकवरी ओरिएंटेड लाइफस्टाइल के अंदर चले जाएंगे। लेकिन मरीज़ों की तमन्ना यही है कि कोई ऐसा तरीका हो, कोई ऐसी टैबलेट हो जिससे नुकसानात ख़त्म हो जाएं, लेकिन फ़ायदे जो हैं वो इस्तेमाल में आते रहें और शराब का इस्तेमाल भी उनकी ज़िंदगी में जारी रहे। सही। तो जब हमें नुकसानात को ख़त्म करना है तो फिर हमें वो फ़ायदे भी छोड़ने पड़ेंगे, वो फ़ायदे भी छोड़ने पड़ेंगे, और उन फ़ायदों की बजाय हमें कोई कंक्रीट सॉल्यूशंस लेना पड़ेंगे। जैसे अगर कोई कॉन्फिडेंस इन्हेंस करना चाहता है तो ज़रूरी नहीं कि वो शराब से ही मुमकिन हो, बहुत सारे और टूल्स हैं जिसको सीख के हम अपने कॉन्फिडेंस को इन्हेंस कर सकते हैं। इसी तरह अगर हमें सोशलाइज करने में किसी डिफ़िकल्टी का सामना है तो हम शराब के इस्तेमाल की बजाय दूसरे टूल्स सीख सकते हैं जिसे हम सॉफ्ट स्किल्स कहते हैं। सॉफ्ट स्किल से मुराद है कि आप कम्युनिकेशन अच्छा सीख सकते हैं, आप वॉक एक्सरसाइज करने की तरफ जाएं ताकि आपका बॉडी पोस्चर कॉन्फिडेंट होने की तरफ जाए। इसी तरीके से आप बातचीत सीख सकते हैं, आप फ्रेंड्स बनाना सीख सकते हैं, दोस्तियां निभाना सीख सकते हैं। इसी तरह से अगर आपको ऑफिस मीटिंग्स के अंदर कोई डिफ़िकल्टी होती है तो बजाय आप शराब का इस्तेमाल करके उन डिफ़िकल्टीज़ को रिजॉल्व करें, आप अच्छे तरीके से अपना पॉइंट ऑफ व्यू दूसरे तक पहुंचाना सीख सकते हैं। सो हमें ज़िंदगी में सॉफ्ट स्किल्स को सीखने का रुझान जो है वो ज़्यादा बनाना होगा, तभी हम इन नशों के इस्तेमाल से बचे रह सकते हैं। यानी मुझे ये समझ आता है कि आपको प्रॉब्लम ज़िंदगी के जिस एरिया में आ रही है आप काम फिर उसी एरिया में स्पेसिफिकली करें, इधर उधर जाके उसका ऑल्टरनेट ना ढूंढें, क्योंकि अगर आप कोई ड्रग या शराब इस्तेमाल करके वो काम करने में आसानी पैदा करते हैं
تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اس پرابلم کو ڈیل نہیں کر رہے. دیکھیں شراب کوئی کوئک فکس ہے جو فوری آپ کے مسئلے کو سالو کرتا ہے, لیکن اگر تو کسی مسئلے کو ہم کسی سلوشن سے سالو کریں تو سمجھ آتی ہے, لیکن اگر ہم کسی مسئلے کو ایک اور بڑے مسئلے سے سالو کرنے کی طرف جائیں جس سے وقتی طور پہ مسئلہ نمبر 1 جو ہے وہ تھوڑا بہتر بھی نظر آنے لگے, تو اور پرابلمز کو اپنی زندگی میں انوائٹ کرنا یہ عقل مندی نہیں ہے. سو کوئی بھی مسئلہ ہے اسے بجائے کہ ہم ایسے الٹرنیٹیوز تلاش کریں جن کے ساتھ مسائل بھی ہیں, ہمیں ایسے الٹرنیٹیوز کی طرف جانا چاہیے جو مسائل فری ہیں, جس کو بس اپنانے سے کوئی فائدہ تو حاصل ہو سکتا ہے لیکن وہ اور مسائل کو کریٹ کرنے کی طرف نہیں جاتا, بلکہ کچھ ایسے وائٹل بیہیویئرز بھی ہیں جو کہ اس پرابلم کو سالو کرتے ہیں اور آپ کو باقی ڈومینز میں بھی کوئی نہ کوئی فائدہ دے کے جا رہے ہو. دیکھیں سافٹ سکلز جتنی بھی ہیں یہ بیسیکلی نہ صرف ایک خاص پرابلم جس کے لیے آپ انہیں سیکھتے ہیں اس میں فائدہ دیتی ہیں, بلکہ یہ اوورآل آپ کی کوالٹی آف لائف کو بھی امپروو کرتی ہیں. اس کے علاوہ دیگر جگہوں پہ بھی جب بھی آپ کو مسائل درپیش ہوتے ہیں تو چونکہ آپ کے ٹول باکس میں کچھ ٹولز موجود ہیں جو کہ ان مسائل کو حل کرنے کے قابل ہیں, سو آپ ان کا وقتاً فوقتاً استعمال کرتے رہتے ہیں. جیسے آپ کوئی گاڑی ایک لیتے ہیں تو اس کے ساتھ ایک ٹول باکس آتا ہے. ٹول باکس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کی گاڑی ضروری خراب ہوگی, لیکن ٹول باکس کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی خراب ہو تو آپ امیجیٹلی اسے خود سے بھی مینیج کر سکیں جو چھوٹے بڑے اس کے مسائل ہیں. لیکن جب کوئی بڑا مسئلہ اس کے اندر پیدا ہوگا تو پھر آپ کو کوئی نہ کوئی پروفیشنل ہیلپ جو ہے وہ چاہیے ہوگی اس مسئلے کو سالو کرنے کے لیے. صحیح, یعنی یہ آپ کو جو سافٹ سکلز ہیں یہ آپ کو لائک اے ٹول باکس آپ کو کانفیڈنس فراہم کرتا ہے. اب یوں انڈرسٹینڈ کر لیں کہ آپ کا جو ایک زندگی گزارنے کا طریقہ کار ہے آپ اس کے لیے کوئی ٹول باکس میں ٹولز انہینس کرتے رہتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ آپ جب 16 سال کے تھے تو آپ نے جو سکل سیکھی تھی وہ آپ کو 30 سالہ زندگی میں بھی کام دیں گی, ان میں سے کچھ سکلز کام دیں گی لیکن کچھ آپ کو نئی سکلز بھی سیکھنا پڑیں گی. اسی طرح اگر آپ نے 30 سالہ زندگی میں جب آپ کے پاس کوئی مسئلہ نہیں تھا آپ نے کچھ سکل سیکھی تھی تو وہ الکوہلزم جو ہے وہ ڈیولپ ہونے کے بعد بھی وہی سکل جو ہے وہ کارآمد ہوں گی, بلکہ آپ کو کچھ نئی سکلز اب سیکھنا پڑیں گی خاص طور پر اس مسئلے پر کام کرنے کے حوالے سے. اچھا, میں یہ آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ ابھی آپ نے بتایا کہ جتنے لوگ ڈرنکنگ کرتے ہیں الکوہلزم کی طرف جاتے ہیں ان کی کوئی ڈفرینٹ ٹائپس ہوتی ہیں, تو کس قسم کی ڈرنکنگس, کیا ڈرنکنگس کی ٹائپس ہیں کوئی؟ ڈرنکنگ کی ٹائپ ضرور ہیں لیکن کون سے لوگ ہیں جو کہ ڈرنکنگ کی طرف جاتے ہیں؟ ہر طرح کے لوگ ہی ڈرنکنگ کی طرف جاتے ہیں. زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ خوشی حاصل کرنے کے لیے ڈرنکنگ کی طرف جاتے ہیں, کچھ لوگ غم غلط کرنے کے لیے بھی ڈرنکنگ کی طرف جاتے ہیں, کچھ لوگ سوشل ایک خاص سیٹ اپ کے اندر انوالو ہونے کے لیے یا لوگوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کے رجحان کو ڈیولپ کرنے کے لیے بھی ڈرنکنگ کی طرف جاتے ہیں. سو ہر طرح کے لوگ, ڈاکٹرز ڈرنکنگ کرتے ہیں, ریلیجیس اسکالرز ڈرنکنگ کرتے ہیں, اسٹوڈنٹس ڈرنکنگ کرتے ہیں, اس کے علاوہ جو بزنس مین طبقہ ہے وہ بھی ڈرنکنگ کرتا آپ کو نظر آتا ہے, خواتین بھی ڈرنکنگ کرتی ہیں. لیکن ایک بنیادی ایلیمنٹ جو ڈرنکنگ کرنے والوں میں آپ کو دیکھنے میں نظر آتا ہے کہ یہ لوگ کچھ بننے کے بعد ڈرنکنگ کرنے کی طرف جاتے ہیں. ویئر ایز جب ہم دیگر نشوں کی بات کرتے ہیں تو دیگر نشے جو ہیں وہ لوگ کچھ بننے سے پہلے ہی کرنا شروع کر دیتے ہیں اور ڈرگ ایڈکشن کا شکار ہوتے ہیں. اہم چیز یہ ہے کہ الکوہل تھوڑی مہنگی ہے, سو وہ لوگ اس کو اپنانے کی طرف جائیں گے جو کہ افورڈ کر سکتے ہیں, لیکن دیگر نشے جو ہیں وہ سستے آپ کو مارکیٹ میں دستیاب ہیں. سو اگر آپ افورڈ نہیں کر سکتے الکوہل اور آپ کی ایج کم ہے, آپ سکول گوئنگ ہیں یا آپ کالج یونیورسٹی جاتے ہیں, سو آپ کے لیے دوسرے نشوں کو خریدنا زیادہ آسان ہے ایز کمپیئر ٹو الکوہل. لیکن اگر ہم بات کریں ان لوگوں کی جو کہ آفس گوئنگ ہیں, سو ان کے لیے الکوہل کو خریدنا اب قدرے آسان ہو جاتا ہے بیکاز ایک انکم آپ کے پاس آ رہی ہے, سو آپ افورڈ کر سکتے ہیں اس ڈرگ کو, سو آپ وہ لینے کی طرف پھر جاتے ہیں. لیکن کتنی ٹائپس کی ڈرنکنگ ہے؟ یعنی میں نے دیکھا ہے کہ کچھ لوگ 2 پیک پی کے ہی ان کو سیٹسفیکشن مل جاتی ہے, لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو بہت زیادہ شراب پینے کی طرف بھی جاتے ہیں. دیکھیں جب بھی کوئی شخص الکوہلزم کی طرف سفر شروع کرتا ہے تو وہ سٹارٹ ایکسپیریمنٹیشن سے کرتا ہے. ایکسپیریمنٹیشن سے مراد ہے کہ جب بھی کوئی شخص پہلی دفعہ شراب پیتا ہے تو وہ شروع کے ایکسپیرینسز سے لرن کرتا ہے کہ اس کو کتنی پینی ہے اور کب اس کا سٹاپ ٹائم آ گیا ہے. کتنی پینے سے مراد یہ ہے کہ فرض کریں اگر وہ ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے الکوہل سٹارٹ کرتا ہے جو کہ ریگولر بنیادوں پہ پیتے ہیں, سو انہی کو دیکھا دیکھی وہ جب زیادہ الکوہل پیے گا, سٹمک اس کا خراب ہونے کی طرف جائے گا, وامٹنگ کرے گا. سو اس ایکسپیرینس سے وہ لرن کرے گا کہ میں 1 آدھ پیگ کے ساتھ ہی
کافی ہوں اور نیکسٹ ٹائم وہ ایکسپیرینس کی بنا پہ زیادہ ڈرنکنگ نہ کرے اور ایک آدھ تک ہی اپنے آپ کو محدود رکھے اور جو بنیادی فائدہ وہ اس شراب پینے سے اٹھانا چاہتا ہے وہ اٹھا لے. جب کچھ لوگ ایکسپیریمنٹیشن کرتے ہیں تو کچھ عرصہ وہ سٹے کرتے ہیں کم ڈرنکنگ کے اوپر ہی, کیونکہ اتنی ڈرنکنگ سے فائدہ حاصل ہو رہا ہوتا ہے اور نقصان کوئی نہیں نظر آتا. انہی لوگوں میں سے پھر کچھ لوگ آگے بڑھ کر سوشل ڈرنکنگ کو بھی اپنانے کی طرف جاتے ہیں. سوشل ڈرنکنگ سے مراد ہے کہ جب کوئی شخص کبھی کبھار اپنے کچھ پلیزنٹ مومنٹس کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے, کوئی خوشگوار لمحات کو زیادہ انجوائے کرنے کے لیے کوئی شخص شراب پینے کی طرف جاتا ہے. یوزلی لوگ سوشل ڈرنکنگ گیدرنگز میں کرتے ہیں کہ کبھی کسی برتھ ڈے پارٹی میں کر لی, نیو ایئر ایو پہ کر لی, اسی طرح سے اگر کسی فرینڈ کی شادی ہے تو وہاں پہ کر لی. اور سوشل ڈرنکنگ بہت کم لوگ جو ہیں وہ خرید کے کرتے ہیں, یوزلی کسی کی پارٹی کے اوپر ہی لوگ جو ہے وہ اسے انجوائے کرنے کی طرف جاتے ہیں. شادیوں میں آج کل بڑے شادیوں میں انجوائے کرنے کی طرف جاتے ہیں. سوشل ڈرنکنگ کا جو بنیادی ایلیمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کسی خوشی کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے, کسی اچھے موڈ کو بہتر اور بنانے کے لیے ڈرنکنگ کرنے کی طرف جاتے ہیں. سوشل ڈرنکنگ بعض اوقات لوگ جو ہیں وہ 2 ہفتوں کے بعد 3 ہفتوں کے بعد ایک آدھ پیک تک محدود اپنے آپ کو رکھتے ہیں اور اپنے اس مومنٹ کو انجوائے کرنے کے بعد اپنی نارمل روٹین کی جو زندگی ہے اس میں شامل ہو جاتے ہیں. انہی میں سے پھر آگے کچھ لوگ جو ہیں وہ سٹریس ریلیف ڈرنکنگ کی طرف بھی جاتے ہیں. سٹریس ریلیف ڈرنکنگ سے مراد ہے کہ جب آپ خوشی کے لمحات کو بہتر بنانے کے ساتھ ساتھ اپنے مشکل حالات کو مینیج کرنے کے لیے بھی آپ ڈرنکنگ سٹارٹ کر دیں. یعنی آپ شراب کا استعمال خوشی اور غمی دونوں موقعوں پر جب کرنا شروع کر دیتے ہیں تو یہ وہ ایریا ہے جو کوائٹ الارمنگ ہے آپ کے لیے کہ اب اس سے اگلی جو سٹیج ہوگی وہ الکوہلزم کی سٹیج ہے اور آپ نے الکوہلزم کی طرف اپنے پاؤں جو ہیں وہ بڑھانا شروع کر دیے ہیں. سٹریس ریلیف ڈرنکنگ جو ہے اس کے اندر مشکل حالات کو مینیج کرنے کے لیے, جب آپ سٹریس کو مینیج کرنے کے لیے جب آپ ڈرنکنگ کرتے ہیں تو بعض اوقات ڈرنکنگ کی ڈوز آپ کی زیادہ بھی ہونی شروع ہو جاتی ہے اور پھر آپ لاس آف کنٹرول کا شکار ہونے کی طرف جاتے ہیں. لاس آف کنٹرول سے مراد ہے کہ جب نشے کی مقدار کے اوپر سے آپ کا اختیار ختم ہو جاتا ہے, آپ کو یہ پتہ نہیں چلتا کہ میں نے کب, کہاں اور کتنی پینی ہے تاکہ فائدے مجھے آتے رہیں لیکن نقصانات کی طرف میں نہ بڑھوں. یہ جو لاس آف کنٹرول کی سٹیج ہے یہ کوئی اچانک ایک دن نہیں ہوتی کہ ایک دن آپ کو لاس آف کنٹرول ہو گیا, بلکہ گریجولی آپ سٹریس ریلیف ڈرنکنگ کے اندر بھی بہت سارے ایسے ایپیسوڈ ہوتے ہیں جہاں پہ آپ ڈرنک تھوڑی زیادہ کبھی کر لیتے ہیں, کبھی آپ صبح اٹھنے کے لیے ڈرنک کرتے ہیں, کبھی آپ صبح اٹھ کر جو ہینگ اوور ہے رات کا اس کو مینیج کرنے کے لیے بیئر پینے کی طرف جاتے ہیں. یہ سٹیج جو ہے لاس آف کنٹرول کی یہ اچانک سٹیپ بائی سٹیپ جو ہے وہ گریجولی آپ کی زندگی کے اندر آنے کی طرف آتی ہے. اور لاس آف کنٹرول کے دوران جو پیشنٹس ہیں وہ اپنی زندگیوں کو ڈرنکنگ کے ساتھ تھوڑا بہت مینیج کرنا بھی سیکھ جاتے ہیں. یعنی وہ اپنی نشے کی مقدار جو زیادہ ہوتی ہے اس کو چھپانا سیکھ جاتے ہیں, جھوٹ کے ذریعے, بہانوں کے ذریعے کور اپ کرنا سیکھ جاتے ہیں. اسی طریقے سے جو ہینگ اوور انہیں ہوتا ہے رات کو اگر شراب زیادہ پی ہے, صبح ہینگ اوور ہے, اس ہینگ اوور کو مینیج کرنا بھی وہ ڈیفرنٹ میتھڈز کے تھرو سیکھ جاتے ہیں, جس میں سے ایک میتھڈ ہے کہ تھوڑی بہت بیئر پی لینا, تھوڑی بہت شراب پھر پی لینا تاکہ جو دن ہے وہ تھوڑا سٹریٹ میں گزارنے کے قابل بن جاؤں. یہ لاس آف کنٹرول کا جو سٹیج ہے یہ بیسیکلی الکوہلزم کی وادی ہے جس کے اندر آپ گوڈے گوڈے ڈوب چکے ہوتے ہیں. یہ سٹیجز ہیں جس میں ایکسپیریمنٹیشن ہے, سوشل ڈرنکنگ ہے, لیکن جو خطرناک سٹیج ہے وہ سٹریس ریلیف ڈرنکنگ ہے جس کے اندر جب آپ داخل ہو جاتے ہیں اب آگے جتنا آپ آگے بڑھ کر الکوہلزم کی طرف چلے جائیں. اچھا, ایک تو آپ نے یہ بتایا کہ لاس آف کنٹرول یا جو اسٹریس ریلیز ڈرنکنگ ہے وہ ایک الارمنگ سائن ہے. کیا کوئی اور علامات بھی ہیں جس پہ کوئی اپنے آپ کو پرکھ سکتا ہے یا کوئی فیملی ممبر اپنے کسی پیارے کو پرکھ سکتا ہے کہ شراب تو یہ پہلے بھی پی رہا تھا لیکن اب کوئی تبدیلی ایسی واقع ہو گئی ہے کہ اب یہ کوئی ریڈ الرٹ ہے, اس میں ہمیں بھی انٹروین کرنے کی ضرورت ہے؟ ایسی کون سی علامات ہیں؟ دیکھیں ایسے بہت سارے اسکریننگ ٹولز ہیں موجود جو کہ پروفیشنلز کے لیے ہیں, جو کلینکلی سگنیفیکنٹ انفارمیشن آپ کو دیتے ہیں اور آپ کسی بھی پیشنٹ کو رول آؤٹ کر سکتے ہیں بطور پروفیشنل کہ یہ الکوہلزم کی کون سی سٹیج ہے, یا یہ شخص الکوہلک ہے, یا یہ شخص ابھی صرف سوشل ڈرنکر ہی ہے, یا یہ شخص جو ہے یہ سٹریس ریلیف ڈرنکنگ کے لیول پہ آ چکا ہے جس کا مطلب ہے کہ پرابلم ڈرنکنگ کے اندر وہ ہے. ایک بہت سادہ سا ٹول ہے جو کہ ڈاکٹر جان بیون نے
1984 में इसको डेवलप किया, जो कि कोई भी शख्स इस्तेमाल कर सकता है। कोई फैमिली मेम्बर है जिनका कोई प्यारा नशे का इस्तेमाल जो है उसका रुझान ज़्यादा नज़र आता है, फैमिली मेम्बर भी उसको रूल आउट कर सकते हैं। इसके अलावा कोई ऐसा शख्स जो खुद शराब का इस्तेमाल कर रहा है और उसको ख्याल है कि वो अल्कोहलिक है या नहीं है, वो अपने इस डाउट को बड़ी आसानी से रूल आउट कर सकता है एक सादा से टूल के थ्रू, जिसको हम केज कहते हैं। केज बेसिकली एक्रोनम है कोई 4 चीज़ों का, जिसमें से 4 सवालात हैं। अगर आप उन सवालों के जवाब यस में देते हैं तो इसका मतलब है कि आप अल्कोहलिज्म में हैं। पहला सवाल उसमें से ये है जिसको हम सी बोलते हैं कि कट डाउन करना, कि क्या आपने कभी अपनी शराब को कट डाउन करने की कोशिश की, यानी आपने कोशिश की कि मैं इसकी मिकदार को कम इस्तेमाल करने की तरफ जाऊं, जिसका मतलब है कि कहीं आपको लगता है कि आपकी मिकदार जो है वो ज़्यादा बढ़ रही है। सो सी से आप कट डाउन करने की तरफ जाते हैं। दूसरा है ए से, कि क्या कभी किसी ने अगर आपकी शराब के ऊपर क्रिटिसिज्म किया कि आप ज़्यादा पी रहे हो या आपको कम पीनी चाहिए, या शराब पी के आपका रवैया इस तरीके का हो जाता है जो दूसरों के लिए तकलीफ़दा है। जब भी कोई दूसरा शख्स आपके शराब पीने को क्रिटिसाइज़ करता है तो क्या आप अनॉयड होते हैं उससे, आप नाराज़गी का इजहार करते हैं, आपको बुरा लगता है? सो दूसरा जो केज का फार्मूला जो है उसका ए है अनॉयड होना, कि क्या आप शराब के ऊपर क्रिटिसिज्म होने से अनॉयड फील करते हैं। तीसरी चीज है जी से मुराद है गिल्ट फील होना, कि क्या आपको कभी अपने शराब इस्तेमाल करने पे गिल्ट महसूस हुआ, पछतावा हुआ कि मुझे लास्ट नाइट इतनी नहीं पीनी चाहिए थी, या लास्ट नाइट जो मेरी झगड़ा मेरा हो गया अंडर द इन्फ्लुएंस वो शराब की वजह से था। यानी क्या ज़िंदगी में कभी आपको शराब पीने पे पछतावा महसूस हुआ। फोर्थ वन है आई ओपनर, जिसको हम ई से कंसिडर करते हैं, आई ओपनर, कि क्या ज़िंदगी में आपने कभी शराब को सुबह उठकर अपना दिन शुरू करने के लिए इस्तेमाल किया। लास्ट नाइट हैंगओवर था और आपको सुबह उठने में डिफ़िकल्टी हो रही है, आपको लग रहा है कि पूरा दिन नहीं आप गुजार सकते, आपकी तबीयत ख़राब है। सो आपने कभी अपनी तबीयत को दुरुस्त करने के लिए बियर का इस्तेमाल या शराब का इस्तेमाल किया? कभी भी। ये 4 सवालात हैं। अगर इनमें से आप 2 सवालों पे भी यस कहते हैं, सो एक्सपर्ट ये कहते हैं कि इसका मतलब है कि आप प्रॉब्लम का शिकार हैं। अगर आप 2 से 3 या 4 पे करते हैं तो 4 का मतलब है कि आप गोडे गोडे अल्कोहलिज्म में धंसे हुए हैं। 3 का मतलब है जो 2 है या 2 से ज़्यादा है, तो इसका मतलब है कि 93% आप सेंसिटिव हैं टुवर्ड्स अल्कोहलिज्म, या फिर 76% आप प्रॉब्लम ड्रिंकिंग का शिकार हैं। और ये जो केज का एक एक्रोनम है या स्क्रीनिंग टूल है, ये देखने में बड़ा सादा है लेकिन क्लिनिकली बड़ा सिग्निफिकेंट है कि आप बड़ी आसानी से रूल आउट कर सकते हैं खुद को या अपने किसी प्यारे को कि वो शराब के मर्ज में किस दर्जे पे पहुंचा हुआ है। और अगर 2 सवालों का जवाब भी यस में है तो इसका मतलब है कि आपको अपनी शराब के हवाले से सोच विचार करने की ज़रूरत है और आप प्रॉब्लम ड्रिंकिंग के अंदर हैं। ये तो आपने बहुत ही सिंपल और शानदार एक हमें बता दिया फार्मूला, जिस पे कि कोई भी शख्स अपने आप को खुद भी असेस कर सकता है और फैमिली मेम्बर्स बड़ी आसानी से देख सकते हैं। क्योंकि हमारे साथ प्रॉब्लम ये होती है कि जब भी हमारे पास कोई मरीज़ आता है अल्कोहलिज्म के साथ, तो बाकी ड्रग्स में तो फिर भी फैमिली ज़रा जल्दी उनको लेके आती है, मगर अल्कोहलिज्म में मैंने देखा है कि आखिरी स्टेज पे तकरीबन जब कोई पर्सन होता है तो उसको लेके फिर फैमिली इमरजेंसी में किसी जगह भागती है, क्योंकि बहुत सारे इश्यूज़ जो हैं वो नज़र आ रहे होते हैं। उनके लिवर ने काम करना छोड़ दिया होता है और वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाते हैं। उस वक्त फैमिली को लगता है कि नहीं, अब इन्हें ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। तो ये आपने बड़ा ही शानदार कि अगर प्रोएक्टिवली फैमिली देखे या पर्सन खुद भी देखे तो उसको जल्दी पता चल जाए और वो अपनी प्रॉब्लम के सलूशन के लिए कोई ना कोई काम बढ़ जाता है। अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन मैं आपसे और पूछना चाहती हूँ कि जब भी कोई शराब पीता है और प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो उसके बिहेवियर्स तो तमाम लोगों को, दुनिया को नज़र आ रहे होते हैं कि वो इरिटेट कर रहा है, वो शोर मचा रहा है, या वो लोगों को एनॉय कर रहा है, तंग कर रहा है, लड़ाई झगड़ा कर रहा है, और इस किस्म के इरेशनल बिहेवियर्स में वो इंडल्ज नज़र आ जाता है। तो लोगों को पता चल जाता है कि ये शराब पी रहा है या शराब की प्रॉब्लम में आ गया है, ठीक है। लेकिन बिहाइंड द सीन जो चीज़ें नज़र नहीं आ रही होती कि उसकी बॉडी में अंदर खाती क्या चल रहा है ऐसा कि जो मतलब जिसकी वजह से वो बिहेवियर जो है शो होता है,
میں چاہتی ہوں تھوڑی سی روشنی اس پہ بھی ڈالیں. اچھا میں فزیکل اسپیکٹ کی سے پہلے تھوڑا سا لیبوریٹ کرنا چاہوں گی کہ جو پکچر آپ نے ڈسکرائب کی کلینکلی کوئی بھی شخص پہچان سکتا ہے کہ یہ شخص جو ہے یہ شراب کے مرض میں مبتلا ہے, لیکن سارے ہی لوگ جو ہیں وہ سٹیج 3 کے اوپر یا لیٹ سٹیج کے اوپر ٹریٹمنٹ میں نہیں آتے, بلکہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ سٹیج 2 کے اوپر بھی اپنی بیماری کے علاج کے لیے آتے ہیں. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو بیسیکلی کوئی نہ کوئی کام کاج بھی کر رہے ہوتے ہیں. اگر وہ اسٹوڈنٹ ہیں تو ان کی اسٹڈی سم ہاؤ چل رہی ہوتی ہے. اسی طریقے سے اگر وہ آفس میں کام کرتے ہیں یا کوئی بزنس رن کرتے ہیں تو وہ اپنے بزنس کی بھی کچھ نہ کچھ دیکھ بھال کر رہے ہوتے ہیں. ایسے لوگوں کو ہم ہائی فنکشننگ الکوہولکس کہتے ہیں. ہائی فنکشننگ الکوہولکس سے مراد ہے کہ آپ کسی نہ کسی طرح کچھ نہ کچھ فنکشن کرنے کے اپنی پریکٹیکل لائف کے اندر قابل ہیں, جو کہ زیادہ تر ایکسپرٹ ٹرم تو ہائی فنکشننگ الکوہولک کی یوز کی جاتی ہے, لیکن زیادہ تر پروفیشنل جو ہیں وہ اس ٹرم سے ایگری نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں کہ یہ ہائی فنکشننگ نہیں ہے, یہ کوئی لو فنکشننگ ہے, جس کا مطلب ہے کہ وہ کچھ کام تو کر رہے ہیں لیکن کوئی سگنیفیکنٹ ریزلٹس وہ پروڈیوس کرنے کے قابل نہیں ہیں. ایسے لوگ بھی اگر علاج کے اندر آتے ہیں جو پرابلم ڈرنکنگ کا شکار ہیں, وہ بڑی جلدی اپنی چیزوں کو مینیج کرنے کی طرف چلے جاتے ہیں. دوسری جو چیز ہے کہ جسمانی طور پر کسی شخص کے اندر کیا ہو رہا ہوتا ہے اور یہ مرض جو ہے وہ اندر ہانے کیسے گریجولی بڑھ رہا ہوتا ہے, اور پیشنٹ کو بظاہر لگ رہا ہوتا ہے کہ اس کو شراب سے فائدہ بڑا پہنچ رہا ہے, وہ اب لارج کوانٹیٹیز کو ہینڈل کر سکتا ہے, وہ اس لیے کرنے کی طرف جا رہا ہے, یا اب شراب جو ہے اس کے دکھوں کو کم کرنے میں کافی مدد کرتی ہے وہ اس لیے کنزیوم کرنے کی طرف جا رہا ہے, یا اس کے ڈپریشن کو ایلیویٹ کرتی ہے. ایک اور چیز ہمیں یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ شراب جو ہے یہ سینٹرل نروس سسٹم ڈپریسنٹ ہے. جب بھی کوئی شخص لارج کوانٹٹی میں شراب کو کنزیوم کرتا ہے سیکنڈ فیز اس کا ہے کہ وہ ڈپریشن کی طرف بھی جائے گا. یوزلی جو لیٹ سٹیج الکوہولکس ہوتے ہیں ان کے اندر آپ کو ڈپریشن بھی بڑا واضح نظر آتا ہے. جب آپ شراب کو چھوڑتے ہیں آپ کا ڈپریشن کچھ ایلیویٹ ہوتا ہے, لیکن آپ کو کچھ میڈیسن کی ہیلپ کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ آپ کا ڈپریشن جو ہے وہ بھی ختم ہونے کی طرف جائے. باڈی کے اندر جو چینجز آ رہی ہوتی ہیں, شراب بیسیکلی ایک سبسٹینس ہے جو کیمیکل ہے اور اس کے اندر کچھ مالیکیولز ہیں. اس کے مالیکیولز اتنے ہلکے ہوتے ہیں کہ جب بھی کوئی شخص اسے انگلف کرتا ہے, گلے میں اتارتا ہے, تو یہ سٹمک تک جانے سے پہلے ہی کوئی 10% شراب جو ہے وہ آپ کے باڈی میں ڈیزولو ہو جاتی ہے. جب سٹمک کے اندر کوئی باقی کا سبسٹینس جائے گا وہ اس کے بعد آپ کے لیور تک جاتا ہے تاکہ اس کے میٹابولائٹس جو ہیں وہ بریک ڈاؤن ہونے کے عمل میں سے گزر سکیں. شراب کے جو میٹابولائٹس ہیں جب وہ لیور میں جائے گا وہاں پہ ایک انزائم موجود ہے جو انٹریکٹ کرتا ہے اس کیمیکل سے جو کہ شراب کا کیمیکل ہے, اور ایسیٹلڈیہائیڈ میں اس کو کنورٹ کرتا ہے. ایسیٹلڈیہائیڈ جو ہیں یہ ٹاکسنز ہیں جو کہ ایک نارمل شراب پینے والے کے جسم میں یہ ٹاکسنز بڑی دیر سے بنیں گے اور ٹاکسنز بڑی جلدی اس کے باڈی سے نکل جائیں گے تھرو یورین, تھرو سویٹنگ, اور اس کے علاوہ جو ہم اپنی سانس بھی ایکزیل کرتے ہیں اس کے تھرو بھی یہ ٹاکسنز جو ہیں وہ نکلتے ہیں. لیکن جب ہم کسی الکوہولک باڈی کا ذکر کرتے ہیں, یعنی کوئی ایسا جسم جس کے اندر الکوہولزم کی پری ڈسپوزیشن بھی موجود ہے, اس کے اندر شراب کے جو لیور کے اندر جب میٹابولائٹس بنیں گے اس کے تو ٹاکسنز بڑی جلدی بنیں گے اور بڑی دیر تک اس کے جسم میں سٹے کریں گے, اور جب باڈی سے وہ نکلیں گے تو بڑے کم باہر جائیں گے, اور زیادہ ٹاکسنز جو ہیں وہ بلڈ کے تھرو اس کے پورے باڈی کے اندر سرکولیٹ کریں گے, اور ہمارا جو بلڈ ہے اس کا ایک میجر پورشن ہمارا برین بھی جو ہے وہ اس میں سے گلوکوز سک کرتا ہے. یہی ٹاکسنز جو ہیں یہ ہمارے جب برین تک پہنچتے ہیں ہماری پری فرنٹل کارٹیکس جو عقل والا برین ہے یا تھنکنگ برین ہے اس کو بھی ڈیمیج کرنے کی طرف جاتا ہے. یہ باڈی فنکشننگ ہے جو کہ الکوہولکس کے اندر شراب ڈیفرنٹ طریقے سے ہضم ہوتی ہے, ویئر ایز جو لوگ نارمل یوزرز ہیں شراب کے یا جن کے اندر بیماری کی پری ڈسپوزیشن موجود نہیں, ان کا باڈی جو ہے وہ ڈیفرنٹ طریقے سے فنکشن کرتا ہے یا شراب سے انٹریکٹ کرتا ہے. صحیح, یہ بڑی شاندار معلومات آج ہمیں آپ نے الکوہولزم کے بارے میں فراہم کیے, کیونکہ میں نے اکثر دیکھا ہے کہ یہ ایک ایسا موضوع ہے جس کے اوپر کسی بھی فورم پر کھل کے بات لوگ نہیں کر رہے ہوتے, بیکاز آف ایک سوشل سٹگما بھی ہے, اور ہمارے چونکہ ریلیجس میں بھی اس کو حرام قرار دیا ہے تو اس پہ لوگ بات کرنا پسند نہیں کرتے, اسی لیے یہ پرابلم جو ہے وہ ڈے بائی ڈے ورس ہوتی جا رہی ہے. میرے خیال میں لوگ بات کرنا پسند کرتے ہیں بٹ دے ڈونٹ کنسیڈر کہ یہ کوئی بیماری بھی ہے یا یہ کوئی بری چیز ہے, بیکاز الکوہل کے ساتھ اتنا سٹگما اٹیچ نہیں ہے جتنا کہ باقی ڈرگس کے ساتھ ہے. یوزلی میں نے دیکھا ہے کہ الکوہولکس کے اندر گرینڈیوسٹی کافی زیادہ ہوتی ہے, اور جب وہ
ग्रुप्स में बैठ के बात कर रहे होते हैं तो वो कह रहे होते हैं कि मैं तो अल्कोहल लेता हूँ, जिसका मतलब है मैं कोई अच्छा काम करता हूँ, और ये जो बाकी पेशेंट्स हैं ये हेरोइन कोई लेता है, कोई चर्च लेता है, ये गंदे नशे हैं, तो मैं गंदे नशे नहीं करता, मैं तो अल्कोहल लेता हूँ। सो पेशेंट्स भी डिस्क्रिमिनेट करते हैं अल्कोहल को और दूसरे नशों के दरमियान डिस्क्रिमिनेशन करते हैं। इसी तरीके से जब फैमिली मेंबर से हम इंटरेक्ट करते हैं, यानी ऐसी फैमिलीज जिनके घर में कोई शराब के मर्ज में मुब्तला शख्स है जो कि यूजुअली हेड ऑफ द फैमिली ही होता है, सो वो भी आपके पास जब आते हैं तो वो कहते हैं कि हमारा पेशेंट डिफरेंट है बिकॉज ये तो अल्कोहल लेता है, जबकि जो बाकी लोग स्ट्रीट ड्रग्स लेते हैं वो बेसिकली गंदे लोग होते हैं। बुनियादी चीज़ ये समझने की है कि जब भी कोई शख्स बीमारी के लेवल को पहुंच जाता है या नशे की बीमारी में मुब्तला हो जाता है, सो फिर इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि वो ड्रग कौन सी ले रहा है या उसका ड्रग ऑफ चॉइस क्या है। ड्रग ऑफ चॉइस जो है ये आपका बॉडी या उसकी नीड डिसाइड करती है कि आप किस ड्रग के ऊपर ठहर सकते हैं या कौन सा जो सब्सटेंस है वो आपके लिए ज़्यादा सूटेबल है या आपको ज़्यादा फ़ायदा देता है, अल्दो के उसके साथ नुकसानात भी भरे पड़े हैं। सो ये भी आपका बॉडी डिसाइड करेगा कि ड्रग ऑफ चॉइस किस शख्स की क्या होगी। सो फिर हम उन्हें बताते हैं कि इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आपका पेशेंट शराब का मरीज़ है या जो बाकी लोग हैं वो दूसरे ड्रग यूज़ करते हैं। फ़र्क इससे पड़ता है कि जब बीमारी आपके बॉडी के अंदर पंजे गाड़े बैठी होती है, सो उसको फिर आपने टेम कैसे करना है और अपनी ज़िंदगी को मैनेजेबिलिटी की तरफ कैसे लेकर जाना है। बहुत शुक्रिया मैडम। यहाँ पर वक्त होता है नाजरीन एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन कीजिएगा। ब्रेक के बाद भी बहुत कुछ है आपके लिए। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक पे जाने से पहले हमने आपके सामने अल्कोहलिज्म के ऊपर काफ़ी डिस्कशन की है, और हमारे पास यहाँ पर विलिंग वेज के कुछ प्रोफेशनल्स भी मौजूद हैं जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है इस प्रोग्राम में, और वो बहुत सारे क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं मैडम से। तो मैं सबसे पहले मौका दूंगी मिस माविश आपको, आपका क्वेश्चन। मैं एल्कोहलिज्म को लेके बात करना चाहूँगी कि एडल्ट्स को लेके तो समझ में आती है बात कि आउट ऑफ स्ट्रेस, आउट ऑफ लोनलीनेस, आउट ऑफ ओवरबर्डन दे गो फॉर एल्कोहलिज्म और दे हैव टू बूस्ट देयर कॉन्फिडेंस। बट व्हेन इट कम्स टू लाइक टीनेज और चिल्ड्रन लाइक 12 to 16 and 16 to 19 इस एज रेंज में, और एक रिसर्च में मैं पढ़ी थी डॉक्टर मारिया सुल्तानी की, शी वॉज डायरेक्टर हेड ऑफ साउथ एशियन सस्टेनेबिलिटी यूनिट की। शी वॉज एक्चुअली पॉइंटिंग आउट दिस फैक्ट कि इस एज रेंज के जो बच्चे हैं दे आर इन टू एल्कोहलिज्म, दे आर इन टू हेरोइन इंटेक एंड दे आर इन टू चर्च इंटेक। सो वाई चिल्ड्रन? अच्छा, ये जो वाई है ये बड़ा आसान सा वाई है। लोग कोई 1001 रीजंस की वजह से ड्रग्स शुरू करते हैं। दे डोंट नीड टू फाइंड सम स्ट्रेस इन लाइफ टू स्टार्ट अ ड्रग। यूजुअली इस एज के जो बच्चे हैं ये हैंग आउट करने के लिए लोगों के साथ भी ड्रग्स का इस्तेमाल करने की तरफ जाते हैं। इस एज में बच्चों की दोस्तियां, जो लोग ड्रग्स यूज़ करते हैं उनकी आमतौर पे दोस्तियां अपने से बड़ी एज वाले लड़कों के साथ होती हैं जो कि उनसे ग्रेड में 2-4 ग्रेड्स जो हैं वो ऊपर होते हैं। वो बड़े लड़के जो हैं वो यूजुअली किसी न किसी ड्रग को अगर इस्तेमाल कर रहे हैं, जो एज रेंज आपने ख़ास तौर पे बयान की उसमें एक हम आइडेंटिटी भी अपनी चाह रहे होते हैं, हमारे अंदर एक मैं जन्म ले रही होती है, मैं बता रही होती है कि मैं भी कोई कंप्लीट इंसान हूँ, ये जो मेरे पेरेंट्स मेरी बेइज्जती बुज़्ती करते थे ये गलत चीज़ थी और अब मेरी भी कोई इज़्ज़त है, मेरी भी कोई से है, मेरी भी कोई ओपिनियन है। और जब हम उस एज रेंज के अंदर ख़ास तौर पे 12 की अगर मैं बात करूँ, 12-13 की, तो हमें कुछ समझ बूझ दुनिया की आने लगती है, हमें पहनने ओढ़ना अच्छा लगने लगता है, हमें जो अपोजिट जेंडर है उससे कुछ अट्रैक्शन डेवलप होने लगती है। सो हम खुद को बड़ा साबित करने के लिए भी बाज़-औक़ात बच्चे जो हैं वो ऐसी चीज़ों का सहारा लेते हैं जो कि बड़े करते हुए नज़र आते हैं, जिसमें से स्मोकिंग एक बड़ी कॉमन चीज़ है, ड्रग्स का यूज़ बड़ा कॉमन है। ख़ास तौर पे अगर किसी 12 साल बच्चे की जो दोस्ती है वो 15 साल के बच्चे से या 16 साल के बच्चे से या 19 साल के बच्चे के साथ है, सो ज़्यादा चांसेस हैं कि वो कोई ऐसी एक्टिविटी में शामिल होगा जो कि उस एज रेंज के बच्चे करते हुए आपको नज़र आते हैं। सो ये रीज़न इसकी एक तो है कि उस सोशल गैदरिंग के साथ जुड़ने के लिए, एसोसिएट करने के लिए, सेकेंडली फ़न के लिए, कूल नज़र आने के लिए। अगर आप इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में जाएं तो वहाँ पे बच्चे कूल नज़र आने के लिए ड्रग्स का सहारा लेते हैं। वहाँ पे बच्चे थोड़ा सा अपना जो सोशल कल्चर या सोशल नॉर्म्स हैं या सोसाइटी के नॉर्म्स हैं या फिर फैमिली नॉर्म्स हैं उनसे डेविएट करने में फ़ख्र महसूस करते हैं। हम एक ऐसी सोसाइटी का हिस्सा हैं जहाँ पे लोग रेड बत्ती क्रॉस करने में भी फ़ख्र महसूस करते हैं। सो कोई भी जो लॉ अबॉइडिंग चीज़ें हैं
یا ہمیں کرنے کی ضرورت ہے بینگ اے لا ابائڈنگ سٹیزن، ہم اس سے ڈیویٹ کرنے میں ہمیشہ پتہ نہیں کیوں بہتر محسوس کرتے ہیں، جبکہ ہمیں تھوڑا برا محسوس کرنا چاہیے کہ ہم نے کوئی رول بریک کیا. لیکن اس ایج رینج کے اندر خاص طور پہ یہ چیزیں آپ کو بڑی پرومیننٹ نظر آئیں گی. جب آپ کی عمر 30 سال ہوتی ہے سو آپ کسی بھی ریڈ سگنل کو کراس کرنے میں تھوڑی ہیزیٹیشن فیل کرتے ہیں، آپ کو لگتا ہے آپ کچھ غلط کر رہے ہیں. لیکن جب بھی کوئی بچہ آپ کو ون ویلنگ کرتا نظر آئے گا تو آپ کو اس کے چہرے پہ بالکل کوئی پشیمانی نظر نہیں آئے گی، وہ ہرے کرتا ہوا نظر آئے گا. اس کے ساتھ لوگ کلیپ کر رہے ہوں گے، اسی ایج رینج کے لڑکے یا بڑی ایج رینج کے لڑکے جو کہ اس کے ساتھ جن کی دوستیاں ہیں وہ آپ کو انکریج کرتے ہیں کہ آپ اس طرح کی ایکٹیویٹیز کی طرف جائیں. لڑائی جھگڑے بچے کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، ارد گرد والا انوائرمنٹ انکریج کرتا ہے کہ اب آپ چونکہ بڑے ہو گئے ہیں آپ کسی کے منہ پہ تھپڑ مار سکتے ہیں، آپ کسی سے جھگڑا کر سکتے ہیں. سو یہ کول نظر آنا، بڑا اپنے آپ کو سمجھنا، سو ان ایکٹیویٹیز کے لیے بچے جو ہیں یا کسی ایک خاص سوشل گروپ کے ساتھ ایسوسیٹ کرنا، یہ بیسیکلی بنیادی وجہ ہیں جو اس ایج رینج کے اندر بچوں کو ڈرگس کی طرف لے کر جاتی ہیں. میم ایک اور چیز میں سوچ رہی تھی کہ ایک تو یہ کہ اٹ از اے رول آف تھم، جس پہ انگلی اٹھ گئی وہ نشہ کر ہے، ٹھیک ہے. اب وہ لوگ تو ویسے ہی ہائی لائٹ ہوتے بیکاز دے آر لائک انہیبٹنگ دیئر اون سوشل ایکٹیویٹی، دے آر لائک ڈس فنکشنل ان دیئر اون سوشل فنکشننگ ایوری تھنگ، ٹھیک ہے، ان کی ہر چیز خراب ہوتی. اب اس کے برعکس وہ لوگ ہیں جو بالکل بھی ان کی لائف جو ہے وہ ڈس فنکشنل نہیں ہے، بٹ دے آر یوزنگ الکوہول، دے آر ٹیکنگ الکوہول، اور وہ اس چیز کو غلط بھی کنسیڈر نہیں کرتے. تو آئی تھنک یہاں پہ اگر آپ کوئی انفارمیشن شیئر کریں تو یہ آڈینس کے لیے بہت ہی ویلیویبل ہوگی. دیکھیں ہم لوگ ہیں پروفیشنلز، ہمارا کام ہے مسائل جو لوگوں کی زندگی میں آتے ہیں ان کو حل کرنے کے لیے ان کی مدد کرنا، ٹھیک، انہیں ڈیفرنٹ ٹولز سکھانا، انہیں ایکوپڈ کرنا کہ وہ اپنی زندگی میں ان مسائل کو سولو کرنے کے قابل بن جائیں. ہم ایز اے سوسائٹی، میرا یہ اوپینین تو ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص جو ڈرگز یوز کرتا ہے اسے نہیں کرنا چاہیے، بٹ ہو سکتا ہے کہ میں اسے یہ مت کہوں کہ آپ نشہ استعمال کرتے ہیں تو آپ کو نہیں کرنا چاہیے. بیکاز بطور انسان میں سمجھتی ہوں کہ ہم سبھی لوگ جو ہیں وہ زندگی میں کچھ چوائسیز کو بناتے ہیں، جن میں سے کچھ اچھی چوائسیز ہوتی ہیں، کچھ بری چوائسیز ہوتی ہیں. جیسے اگر کوئی شخص نیل بائٹنگ کرتا ہے تو میں اسے کہوں گی کہ اسے کچھ ٹول سیکھ لینے چاہیے تاکہ وہ ان چیزوں کو مینیج کر سکے. لیکن اگر کوئی انڈر دی اسٹریس کبھی کبھار نیل بائٹنگ کرتا ہے سو وہ کوئی اتنا بڑا پرابلم آپ کو نظر نہیں آتا، آپ کہتے ہیں کہ یہ کوئی چوائس ہے اس کی کہ وہ اس طریقے سے فی الوقت اپنے اسٹریس کو مینیج کرتا ہے. یا جیسے کچھ لوگوں کو کھانا جب کھاتے ہیں تو منہ سے آوازیں نکالتے ہیں، سو یہ کوئی ان کا ایک لرنڈ بیہیویئر ہے جو وہ درست دوبارہ کرنے کی طرف نہیں جاتے. یہ کوئی بیماری کی رینج کے اندر کنسیڈر آپ نہیں کرتے، لیکن آپ اپنا اوپینین تو رکھتے ہیں کہ یہ نہیں کرنا چاہیے. ہو سکتا ہے آپ پوائنٹ آؤٹ کر لیں لیکن آپ ان کے پیچھے نہیں پڑ جاتے، بیکاز آپ سمجھتے ہیں کہ ہر انڈیویجول انسان کو اپنی چوائسیز بنانے کا حق حاصل ہے. بطور پروفیشنل میں اس چیز کو کنسیڈر نہیں کرتی کہ اگر کوئی شخص نشہ استعمال کرتا ہے تو وہ برا شخص ہے یا وہ جو استعمال نہیں کرتا وہ اچھا شخص ہے. میرے لیے دونوں کی جو رسپیکٹ ہے وہ سیم ہے، میں دونوں کو اچھا انسان کنسیڈر کروں گی. ہاں میں یہ ضرور میرا ذہن یہ ضرور سوچے گا کہ جو شخص نشہ یوز کرتا ہے اس سے کچھ ڈیفیکلٹیز لائف میں سامنا کرنا پڑے گا، کچھ ڈیفیکلٹیز کا. بیکاز کوئی بھی کیمیکل جو انویڈر ہے آپ استعمال کر رہے ہیں جس کی آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ کے اندر قدرت نے تمام کیمیکلز رکھے ہیں جو آپ کے موڈ مزاج کو بہتر بنا سکیں، جو آپ کے موڈ مزاج کو غمی کے موقع پہ تھوڑا ڈکلائن کرنے کی طرف جا سکیں. اسی طرح آپ کو صبح اٹھانے کے لیے کچھ کیمیکلز انوالو ہوتے ہیں، رات کو سونے کے لیے کچھ کیمیکلز انوالو ہیں جو آپ کو ایک نیچرل فنکشننگ کے قابل بناتے ہیں. کوئی بھی ڈرگ جو ہم لیتے ہیں یہ کوئی انویڈر کیمیکل ہے جو ہمارے باڈی کو ضرورت نہیں لیکن ہم اسے اپنے باڈی کے اندر ڈالتے ہیں. لائک کافی، لائک ٹی، ہمارے جسم کو کافی یا ٹی بھی ایکسیپٹیبل ڈرگز ہیں جو ہماری سوسائٹی میں ایکسیپٹ کی جاتی ہیں. ہم چائے کے ساتھ بھی وہی سلوک کرتے ہیں جو کچھ لوگ شراب کے ساتھ سلوک کرتے ہیں. اگر بنیادی طور پہ چائے کا کانسیپٹ دیکھیں تو چائے کا کانسیپٹ ہے پانی لینا، اس میں چائے کی پتی ڈالنا اور اس کو پینا. لیکن ہم اپنے مزے کو انہینس کرنے کے لیے اس میں چینی کا استعمال کرتے ہیں، ہم مزے کو انہینس کرنے کے لیے اس میں دودھ کا استعمال کرتے ہیں، ہم مزے کو انہینس کرنے کے لیے اس میں کریم کا استعمال کرتے ہیں. جبکہ اوریجنلی جو چائے کا کانسیپٹ ہے وہ پانی ہے اور وہ چائے کی پتی ہے. اگر ہم پاکستان کی بات کریں تو شروع میں جب چائے یہاں پر وارد ہوئی یا انڈو پاک کے اندر آئی تو لوگ اس کو
بخار سے شفا کے لیے یا کسی بیماری سے شفا کے لیے استعمال کرتے تھے، لیکن لیٹر آن لوگوں نے سیکھا کہ اچھا یہ موڈ کو ایلیویٹ کرنے کے لیے بھی استعمال ہو سکتی ہے تھرو دی ایکسپیرینس. سو ہم نے چائے کو استعمال کرنا شروع کیا. پھر جب کچھ لوگوں کو مزہ اچھا نہیں لگا، انہوں نے اپنے مزے کے مطابق کریم ڈال لی، دودھ ڈال دیا، انہوں نے چینی ڈال دی. کچھ کم پیتے ہیں، کچھ زیادہ پیتے ہیں، کچھ چینی کے بغیر پیتے ہیں. شراب کے ساتھ بھی لوگ یہی سلوک کرتے ہیں. کچھ لوگ جب اس کو ایکسپیرینس کرتے ہیں تو کچھ پانی ڈال کے پئیں گے، کچھ اس کے اندر کوکو کولا ڈال کے پئیں گے، کچھ کہتے ہیں نہیں سوڈا زیادہ مزہ دیتا ہے، کچھ برف ڈال کے پیتے ہیں، کچھ برف کے بغیر پیتے ہیں، کچھ اس کو نیٹ یوز کرنے کی طرف جاتے ہیں اور کچھ نیٹ کے بغیر لیتے ہیں، کچھ اس کو آہستہ آہستہ پینے کی طرف جائیں گے، کچھ اس کو شارٹس کی صورت میں پئیں گے. سو جیسا مزہ انہیں ریکوائرڈ ہے وہ تھرو دی ایکسپیرینس لرن کرتے ہیں کہ شراب کے ساتھ کیا سلوک کرنے کی ضرورت ہے تاکہ جو مزہ ریکوائرڈ ہے وہ مل سکے. سو بطور انسان میں لمٹ نہیں کرنا چاہوں گی کہ کسی کو کیا کرنا چاہیے، بیکاز آئی بلیو دیٹ آئی ایم ناٹ کنٹرولنگ پرسن. ایوری باڈی ہیز اے چوائس ٹو میک کہ وہ اپنی زندگی کو کس طرح گزارنا چاہتا ہے، لیکن جب وہ چوائس کسی دوسرے کو تکلیف دینے لگے تو پھر وہاں پہ سوچ بچار کرنے کی ضرور ہمیں کوشش کرنی چاہیے. لیکن اگر میں ایک ماہر نفسیات کے طور پہ بات کروں تو میں چاہوں گی کہ ہمیں زندگی کے اندر اپنی جو چوائسیز ہیں ان کی کانٹ چھانٹ کرتے رہنا چاہیے. جو اچھی فائدہ مند چیزیں ہیں انہیں اپنانا چاہیے، اور جو چیزیں ہمیں نقصان دیتی یا کسی کو نقصان دیتی نظر آتی ہیں ہمیں انہیں چھوڑ کر کوئی اور چوائسیز جو ہیں وہ اپنانے کی ضرورت ہے. سو یہ میرا پوائنٹ آف ویو ہوگا اس حوالے سے. بہت شکریہ. سر آپ کوئی کوشچن پوچھنا چاہ رہے تھے؟ میم الکوہل کے ساتھ لوگ کچھ میڈیسنز یوز کر رہے ہیں جو ان کو اپ یا ڈاؤن کر دیتی ہیں، تو وہ ہمارے برین میں یا ہماری باڈی میں کن کن چیزوں کو افیکٹ کر رہے ہیں؟ دیکھیں کوئی بھی جو میڈیسن ہے جب آپ شراب کے ساتھ استعمال کرتے ہو تو کچھ دوائیاں تو ایسی ہیں جو کہ شراب جیسی ہی ہیں. جیسے ویلیم اگر کوئی الکوہلک یوز کرے گا سو وہ ان دنوں میں جن دنوں میں شراب اس کو میسر نہیں ہے یا وہ نہیں پی سکتا کسی نہ کسی وجہ سے، سو وہ کچھ مقدار ویلیم کے یوز کرتا ہے. سو ویلیم شراب جیسا ہی افیکٹ آپ کے باڈی کے اندر کرتی ہے. اسی طریقے سے لیگزوٹنلز ہیں یا کوئی بھی موڈ آلٹرنگ ڈرگ ہے، وہ جب بھی آپ استعمال کریں گے شراب کے ساتھ اگر آپ ملا کے استعمال کرتے ہیں سو آپ سمجھیں کہ آپ کے رویوں میں زیادہ بگاڑ پیدا ہوگا. بیکاز جتنا آپ شراب سے نشہ لے رہے ہیں اتنا اگر ساتھ میں آپ ادویات کو بھی کمبائن کر لیں سو آپ سمجھ لیں کہ آپ نے ڈوز زیادہ انکریز کر دی. یہ اب آپ کے باڈی کو بھی افیکٹ کرے گی اور اسی طریقے سے آپ کے رویوں کے اندر بھی زیادہ بگاڑ پیدا کرے گی. سو یہ بنیادی چیز ہے. لیکن جیسے کچھ لوگ ریلیکسنٹ لیتے ہیں شراب کے ساتھ وہ بھی باڈی پہ افیکٹ کرے گی. کچھ لوگ اگر ریٹالین کا استعمال کرتے ہیں سو ریٹالین جو ہے وہ ایلیویٹر ہے، جبکہ شراب جو ہے یہ سینٹرل نروس سسٹم ڈپریسنٹ ہے. سو یہ ایسا ہی کمبینیشن ہے جیسے آپ کسی شخص کو دونوں بازوؤں سے دو مختلف اطراف کی طرف کھینچ رہے ہیں. سو ایگنی جو ہے تکلیف جو ہے وہ زیادہ ہوگی اس باڈی کو یا اس پیشنٹ کو جو کہ دو ایسے نشوں کو مکس کر کے استعمال کرتا ہے جن میں سے ایک سینٹرل نروس سسٹم ڈپریسنٹ ہے اور ایک جو ہے وہ ایلیویشن کی طرف آپ کو لے کر جاتا ہے یا سٹیمولنٹ اگر ہم کہیں کہ ایک سٹیمولنٹ ہے. اسی طرح سے شراب کے ساتھ کچھ لوگ جو ہیں وہ دیگر نشے بھی استعمال کرتے ہیں جیسے چرس استعمال کر لی یا کوکین استعمال کر لی یا ایکسٹیسی استعمال کر لی. سو ہمیں دیکھنا ہے کہ کوئی ایک رینج اگر ہم یوز کر رہے ہیں نشوں کی جیسے ڈاؤنرز ہیں تو ڈاؤنرز کی طرف ہی رہیں، سٹیمولنٹ ہیں دونوں کو مکس نہ کریں. دونوں کو مکس کریں گے تو اٹ کوڈ کل یو. یہ ڈینجرس ہے کافی آپ کے لیے جو بھی لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں ایسے کمبینیشن کو جو کہ سٹیمولنٹ ہے یا ڈاؤنرز ہے یا مائنڈ بینڈر ہے اور سٹیمولنٹ ہے. سو یہ زیادہ ڈینجرس ہے. میم کچھ لوگ اس طرح کے وہ سوشل ڈرنکنگ کنسیڈر کرتے ہیں، وہ ڈیلی بھی اگر یوز کر رہے ہیں کچھ کوانٹٹی تو وہ اس کو ایز اے سوشل ڈرنکنگ میں سمجھ رہے ہیں کہ میں سوشل ڈرنکنگ کر رہا ہوں کیونکہ وہ اپنی ڈیلی فنکشننگ جو ہے وہ بھی صحیح طریقے سے کر رہے ہیں. تو وہ کس سٹیج پہ جا کے آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں کہ ہمارے لیے یہ ہارمفل اب ہو رہا ہے؟ دیکھیں ایک رینج ہے جو کہ امریکن ایک اتھارٹی ڈسکرائب کرتی ہے کہ اگر کوئی شخص میل کی بات کریں کہ اگر کوئی شخص 2 ڈرنکس لے رہا ہے آن 7 days in a week اگر کوئی شخص 2 ڈرنکس لے رہا ہے اور وہ فنکشنالٹی بھی اس کی مینٹین ہے تو اس کو ہیوی ڈرنکنگ کنسیڈر کیا جاتا ہے. 2 سے زیادہ کی طرف اگر جائے گا تو یہ ہیوی ڈرنکنگ کے زمرے میں آئے گا. لیکن اگر کوئی شخص ہفتے کے اندر 3 سے 5 دفعہ 1 ڈرنک یا 2 ڈرنک لیتا ہے سو یہ ایک نارمل یوز کرنے کے درمیان آئے گا. اس کو ہم کہیں گے کہ کوئی ریگولر یوز کرتا ہے ڈرنکنگ کو. لیکن اسی طرح سے اگر کوئی خاتون جو ہے وہ 1 ڈرنک لیتی ہے 3 سے 5 دن تو یہ نارمل
کنسیڈر کیا جائے گا. لیکن اگر کوئی خاتون ہفتے کے 7 دن ایک ڈرنک یا ایک سے زیادہ ڈرنکس لیتی ہے تو یہ ہیوی ڈرنکنگ کنسیڈر کی جائے گی. ہیوی ڈرنکنگ جو ہے یہ بھی آپ کی زندگی میں مسائل کریٹ کرتی ہے. دیکھیں جس بھی چیز کی آپ کے جسم کو ضرورت نہیں آپ اس کی اسمال ڈوز دیں, لارج ڈوز دیں, آپ کے لیے مسائل ہی وہ کریٹ کرے گی. اگر ہیوی ڈوزیج دیں گے تو زیادہ ہیوی مسائل ہوں گے. آپ کا جو لیور فنکشن ہے وہ ڈسٹرب کرتی ہے الکوہل یا دیگر نشے جو ہیں. اسی طریقے سے کڈنی فیلئر کی طرف آپ جا سکتے ہیں. اور الکوہلزم کا اگر آپ شکار ہیں تو پھر تو سونے پہ سہاگا والی بات ہے کہ آپ تقریباً تمام مسائل جو ہیں وہ آپ کو درپیش ہوں گے. ایک اور چیز انڈرسٹینڈ کرنے کی ہمیں ضرورت ہے بطور پروفیشنل کہ شراب پینا, کتنی پینا, یہ اصل سوال نہیں ہے. جب بھی کوئی شخص شراب پیتا ہے اس پہ ایفیکٹ کیا ہوتا ہے یہ اصل چیز ہے جو کہ بتاتی ہے کہ کوئی شخص بیمار ہے یا بیمار نہیں ہے. اگر کوئی شخص 2 ڈرنکس لیتا ہے, ہفتے میں 7 دن لیتا ہے تو وہ ہیوی ڈرنکر ہے. صبح وہ اٹھے گا تو ہینگ اوور اسے ہوگا. ہینگ اوور سے مراد ہے کہ اس کا منہ خشک ہوتا ہوا محسوس ہوگا, اس کو تھوڑی سکنس, سٹمک سک فیل ہوگا. اس کے علاوہ جو نیند کا ایلیمنٹ ہے وہ زیادہ غالب ہوگا. وہ بہت ایکٹیولی اپنا ڈے سٹارٹ نہیں کر سکے گا. یہ وہ لوگ ہیں جو آفس لیٹ جانے کی طرف جائیں گے. یہ وہ لوگ ہیں جو کبھی کبھار آفس سے چھٹی بھی کرنے کی طرف جائیں گے. سو ہینگ اوور ضرور ان لوگوں کو ہوگا جو کہ ہیوی ڈرنکنگ کرتے ہیں, جس کا مطلب ہے کہ یہ نارمل فنکشننگ نہیں ہے. وہ تھوڑی تگو دو کر کے اپنے آپ کو دوبارہ سے نارمل فنکشننگ کی طرف لے کر جاتا ہے. جو بھی لوگ ہینگ اوور کو ایکسپیرینس کرتے ہیں مارننگ میں اٹھ کے وہ صبح پیراسیٹامول لینے کی طرف جائیں گے, وہ پیناڈول لینے کی طرف جائیں گے یا وہ بیئر لینے کی طرف جائیں گے تاکہ اپنا ڈے جو ہے وہ سٹارٹ کر سکیں. اسی طریقے سے یہ لوگ ٹھنڈا پانی زیادہ پینے کی طرف جائیں گے تاکہ ہینگ اوور اترے ان کا, یا کافی جو ہے وہ کافی پینے کی طرف جائیں گے تاکہ ہینگ اوور ان کا ختم ہونے کی طرف جائے اور اپنا ڈے یہ لوگ سٹارٹ کر سکیں. اسی طریقے سے اگر کوئی شخص ہفتے میں فرض کریں کہ سیٹرڈے سنڈے کو ہی ڈرنکنگ کرتا ہے اور بہت زیادہ ڈرنکنگ کرتا ہے کہ فیملی سے لڑائی جھگڑا ہوتا ہے, اگر کسی پارٹی میں ڈرنک کرتا ہے تو وہ منکی بنا ہوا نظر آتا ہے, یعنی وہ اچھل کود کرتا ہے, ایسی چیزیں کرتا ہے جو کہ وہ یوزلی اپنے روٹین کے ڈیز میں کرتا نظر نہیں آتا. سو یہ بھی بیماری کا ایلیمنٹ ہے جو کہ ڈسکرائب کرتا ہے کہ یہ اس کے لیے اب نقصان دہ چیز ہے, اس کو کسی نہ کسی علاج میں جانے کی ضرورت ہے. سو الکوہلزم یا ڈرگ ایڈکشن اس چیز سے ڈیفائن نہیں ہوتی کہ کوئی نشہ کون سا کرتا ہے یا کتنا کرتا ہے یا کب کرتا ہے. یہ اس چیز سے ڈیفائن ہوتی ہے کہ کوئی نشے کی جتنی بھی مقدار لیتا ہے وہ مقدار اس کے رویوں پہ اثر انداز کیسے ہوتی ہے, یعنی اس کے سسٹم کو کیسے ڈسٹرب کرتی ہے اور اس کے رویوں میں بگاڑ کتنا نظر آتا ہے. اگر رویوں میں بگاڑ زیادہ نظر آتا ہے کم مقدار کے ساتھ بھی, سو یہ بھی الکوہلزم کی نشاندہی کر رہا ہے کہ یہاں پہ اب اس کو علاج میں جانے کی ضرورت ہے. ضروری نہیں ہے کہ الکوہلزم ڈیفائن ہم اگر کریں تو کوئی شخص ہر وقت نشے میں دھت ہی نظر آتا ہو. بہت زیادہ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ بزنس رن کرتے ہیں یا کسی ایک بڑے جاب کے اوپر ہوتے ہیں, وہ ہفتے کے اندر 5 دن بالکل بھی ڈرنکنگ نہیں کرتے. آپ سیٹرڈے سنڈے کو ڈرنکنگ کرتے ہیں اور پھر بے تحاشا کرتے ہیں. ایک اور انڈیکیشن ہے کہ جب بھی گھر کے اندر کوئی شخص آئسولیشن میں ڈرنکنگ کرتا ہے, چاہے وہ کم کرے چاہے وہ زیادہ کرے, یہ بھی الکوہلزم کی نشاندہی کرتا ہے. یوزلی جو نشہ ہے یا ڈرنکنگ ہے یہ لوگ سوشلائز کرنے کے لیے, لوگوں کے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے کرتے ہیں. لیکن اگر کوئی شخص کم شراب پیتا ہے لیکن اکیلا پینے کو پریفر کرتا ہے اور آئسولیشن اس کو درکار ہوتی ہے اور وہ چاہتا ہے کہ شراب وہ آرام سے کسی کمرے میں جو پیچھے گھر کے ہے وہاں پہ بیٹھ کر چھپ کر پی لے اور کوئی اس کا مزہ ڈسٹرب نہ کرے, سو یہ بھی الکوہلزم کی نشاندہی کر رہا ہے. سو ہمیں یہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے اگر ہم کسی ایسی فیملی کا حصہ ہیں جہاں پہ گھر میں کوئی ہمارا ایک پیارا جو ہے وہ کبھی کبھار شراب پیتا ہے, سو بگاڑ کیا آئے گا ڈیفائن کرے گا الکوہلزم. اس کے علاوہ کیا وہ اکیلا بیٹھ کے پینے کی طرف جاتا ہے, اس کے علاوہ کیا وہ شراب خریدنے, شراب پینے یا شراب کے بعد جو اثرات ہوتے ہیں اس میں سے نکلنے کے لیے اس کو زیادہ ٹائم درکار ہے, یہ بھی الکوہلزم کی نشاندہی چیز کرتا ہے. ایک چوتھا بڑا امپورٹنٹ فیکٹر ہے کہ ایسے لوگ جو ہیں ان کے خیالات میں بھی بگاڑ پیدا ہوتا ہے, جس میں سے ڈینائل جو ہے وہ بڑا پرومیننٹ نظر آتا ہے. یعنی جب بھی آپ ان کی شراب پہ بات کریں گے وہ ہمیشہ انکار کریں گے کہ ان کو کوئی مسئلہ ہے. وہ خواہ مخواہ خود کو ڈیفینڈ کرنے لگیں گے, وہ خواہ مخواہ ڈرگ کو ڈیفینڈ کرنے لگیں گے اور کافی آگے جانے کی کوشش کریں گے اس کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے. جب بھی کوئی اپنے نشے کو ڈیفینڈ کرنے شروع کرے یا اپنے نشہ کرنے کو ڈیفینڈ کرنا شروع کرے, سو آپ سمجھ لیں کہ یہاں پہ بیماری کی نشاندہی ہوتی ہوئی نظر آتی ہے.
سو یہ ہے بنیادی چیزیں. بہت شکریہ میڈم اتنی معلومات ہم تک پہنچانے کا, اور مجھے یقین ہے کہ ہمارے ناظرین نے بھی آج کے پروگرام سے بھرپور فائدہ اٹھایا ہوگا. اور یہاں پر میں اپنے ناظرین کو ایک آفر دینا چاہوں گی کہ اگر اس پرابلم سے ریلیٹڈ کوئی بھی ایشو آپ کے پاس ہے تو کومنٹس کے ذریعے ہمیں لکھ کے بھیج دیجئے. ہم آپ کی پرابلم کو ضرور ایڈریس کریں گے اور اپنے نیکسٹ شو میں اس کو ضرور شامل کریں گے. اور اسی پیغام کے ساتھ اجازت چاہوں گی کہ اپنا خیال رکھیں, خوش رہیں اور خوش رہنے دیں. خدا حافظ.